چاچن وانگ مدینہ دستا کوٹ مٹھن بیت اللہ چاچن وانگ مدینہ دستا کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فرید باطن دے وچ اللہ ظاہر دے وچ پیر فرید باطن دے وچ اللہ۔ الحمدللہ ہم سب اس اللہ والے اس عظیم روحانی شخصیت کی خدمت میں بیٹھے ہیں کہ جن کا صرف روحانیت کا سلسلہ ہی نہیں ملتا، خون کا بھی سلسلہ ملتا ہے۔ قبلہ حضور خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم، آپ کا لقب محب الفقراء تھا۔ وقت کے عالم دین تھے، وقت کے خطیب تھے، مفسر تھے، جن کا نام مشہور تھا محب الفقراء حضرت علامہ مولانا میاں حافظ جمال محمد، آپ کا نام تھا حضرت مولانا حافظ جمال محمد قریشی جبلہ رحمت اللہ۔ وقت کے بہت بڑے ولی، میرے پاس ادھر بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو ان کی کرامات سے واقف ہیں، مجھے ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسٹا سے میں ان کا نام لے کر اپنے دامن میں کچھ فیوز و برکات بھرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان کے والد قبلہ حضور خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا محترم، آپ کا لقب تھا امام الحرمین، کہ آپ امام کعبہ تھے، وقت کے عالم تھے۔ ان کے والد محترم کو دیکھیں تو وہ قبلہ خواجہ مادرزاد ولی اللہ خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب رحمت اللہ علیہ کے سگے کزن ہیں، سریکیے ججے کو آدھے سکے سوت رہا، چچا زاد بھائی تھے، کہوڑ پکا مادرزاد ولی اللہ۔ ان کا عالم کیا ہوگا جو اٹھتے بیٹھتے ہی خواجہ صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر ان کے والد چوتھی پشت میں جائیں تو قبلہ خواجہ ثانی مولانا میاں محمد شریف قریشی جبلہ، جن کے اوپر پورے خاندان کی دستار آئی، اور جن کو قبلہ دستار پہنانے والے، باپ کی فوتگی پہ دستار پہنائی جاتی ہے نا، ان کو صرف وراثت کی نہیں بلکہ خلافت کی بھی ادھر دستار کرائی گئی، اور وہ دستار کرانے والی کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ ہمارے اس علاقے کی شان، تصوف کی پہچان قبلہ خواجہ نور محمد مہاروی سرکار۔ سبحان اللہ۔ صرف یہیں تک نہیں، پیچھے جائیں، خواجہ غوث العالم جن کا لقب خود مہاروی سرکار نے دیا، خواجہ نور محمد مہاروی سرکار نے جن کو لقب دیا غوث العالم کا، وہ ہے خواجہ ثانی محمد شریف صاحب کے والد محترم۔ ان سے پیچھے جائیں تو قبلہ خواجہ ولی محمد صاحب، ان سے پیچھے لڑی میں جائیں تو خواجہ ہادی میاں محمد شریف صاحب۔ یہاں سے ایسے لیتے جائیں، نام لیتے جائیں لیتے جائیں، حضور ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت خواجہ عامر بن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ لڑی پہنچتی ہے کہ انہوں نے خدمت رسول میں زندگی بسر کی، اور یہ ہے خون کا رشتہ۔ اگر ذرا غور کریں، سلسلہ قادریہ کا سلسلہ تو ڈائریکٹ آ رہا ہے خون سے، سلسلہ در سلسلہ، اور سلسلہ چشتیہ کا فیض جو خواجہ نور محمد مہاروی صاحب سے خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب اور خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب سے خواجہ مولانا میاں محمد شریف ثالث صاحب، کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اچ شریف کے سید خاندان کے 500 گھرانے جن کو حکم رسول ہوا، خواب میں زیارت کرائی گئی کہ جاؤ میرا بندہ بیٹھا ہے اس کے ہاتھ پر جا کر اپنی قبول کرو، بیعت حاصل کرو۔ ان کے پاس ان کے جو مرید ہوئے، جو سلسلے میں
محمد شریف بلوانے میں چوتھے ثابت ہوئے، حضرت خواجہ خواجگان مرشد حضور خورشید ملت حضرت خواجہ محمد شریف رابع صاحب جو خواجہ محمد غوث عرف نتھو میاں سرکار رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، ان سے ڈائریکٹ فیض حاصل ہوا۔ مختصراً یہ ابھی بھی الفاظ میں نے وہ استعمال نہیں کیے، صرف تعارف کرانے کے لیے کہ اس سلسلے عظیم سلسلے کے ساتھ آپ لوگ منسلک بیٹھے ہو، جو اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں وہ بھی منسلک ہیں، جو عقیدت میں محبت میں بیٹھے ہیں وہ بھی منسلک بیٹھے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں یہ نہیں ہوتا، ہندو آیا نا خواجہ ہند الولی کے مزار پر تو کسی مسلمان نے پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے، تو مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا وہ ہندو کہنے لگا مسلمان کو کہ خواجہ کے دربار پر نام تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان نواز، لکھا ہوا ہے غریب نواز۔ جو بھی یہاں پہ منگتا بن کے آتا ہے اسی کا بیڑا پار ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی مل رہا ہے آج ہمیں انہی بزرگوں کی بدولت میں۔ کاش، اختصار کے ساتھ، کاش کہ ہم ان کی طرف اسی نظر سے دیکھتے جس نظر سے ہمیں کچھ ملنا ہے۔ ہماری توجہ نہیں جاتی، لنگر پہ ڈنگر پہ ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم روحانیت پہ، رب کی معرفت کے نور کی جانب آتے اور ان سے مدد طلب کرتے جس کام کے لیے وہ بیٹھے۔